یا ہمارا یہ سینیٹرز کے جو الیکشنز ہے وہ بھی اس میں ہم میرا ووٹ میرا سیکرٹ بیلٹ پہ حملہ کیا جا رہا ہے, آپ کے ایم پی ایز کے جو سیکرٹ بیلٹ کا رائٹ ہے اس پہ حملہ کیا جا رہا ہے. پاکستان میں جو سارے جماعتیں ہیں, چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, دوسری جماعتیں بھی, ہم سینٹ الیکشنز میں الیکٹورل ریفارمز, کمپریہنسو الیکٹورل ریفارمز کے حامی ہیں. لیکن یہ حکومت اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. وہ صاف و شفاف الیکشنز, غیر متنازع الیکشنز نہیں چاہتے ہیں. اگر وہ واقعی چاہتے ہیں تھے تو بہت ہی ٹائم تھا. تو 3 سال سے حکومت میں ہیں, بہت ہی ٹائم تھا کہ وہ کمپریہنسو الیکٹورل ریفارمز اور اس کے ساتھ ساتھ جو قانون سازی کو ضرورت ہوتا, جو آئین میں ترمیم کا ضرورت ہوتا, اس پہ وہ بات اور کام بھی کر سکتے تھے. مگر ان کا نیت خراب تھا. پہلے وہ امید رکھ رہے تھے کہ ان کو سینٹ میں بالکل ایک فری ہینڈ دیا جائے گا, ان کا مقابلہ ہی نہیں کیا جائے گا. جب ان کو پتہ چلا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سینٹ میں ان کا واقعی مقابلہ کر رہے ہیں, اور ان کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ اپنے ایم پی ایز, اپنے ایم این ایز ان سے ناراض ہے, ان سے سخت ناراض ہے. اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز پہ ایک نو کانفیڈنس شو کرتے ہوئے پہلے انہوں نے عدالتی ریفرنس فائل کیا, پھر انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا بل کمیٹی کے تھرو فورس کیا, کوئی ڈبیٹ کے بغیر, کوئی بات چیت کے بغیر, کوئی اپوزیشن کی ان پٹ کے بغیر. تو اگر آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا بل پیش کر رہے ہو, اگر آپ کا وفاقی وزیر نیشنل اسمبلی کے فلور پر کہہ رہے ہیں کہ کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, مطلب آپ بھی مان چکے ہو کہ یہ ایک آئینی ایشو ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے, اور اس کو اس میں تبدیلی لانے کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا پڑے گا. مگر اس کے بعد جب آپ ایک آرڈیننس نکالتے ہو, جو ایک آرڈیننس کے تھرو تو آپ کانسٹیٹیوشن چینج نہیں کر سکتے ہو, آپ پھر کہہ رہے ہو کہ یہ ایک لیجسلیٹو چینج کی ضرورت ہوگا, تو یہ کھلم کھلا ایک کانٹرڈکشن بھی ہے, کا اپنا پوزیشن میں ایک کنفیوژن اور ایک کانٹرڈکشن ہے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ نہ ہمارا عدالت اس کو اجازت دیں گے, جہاں الیکشن کمیشن نے بھی صاف کہا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل الیکشنز ہے, جہاں تاریخ ہمارے سامنے ہے, جہاں کورٹس کے پریسیڈنٹس موجود ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالی اوبیسلی ریفرنس تو چل رہا ہے کورٹ میں, مگر ہم اس آرڈیننس کو بھی چیلنج کریں گے, اس آرڈیننس کو بھی چیلنج کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی آئین اور قانون کے تحت الیکشنز ہوں گے. اگر خدا نہ خواستہ یہ سازش کامیاب ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی بڑا حملہ ہوگا پاکستان کی جمہوریت پہ, پاکستان کی پارلیمان پہ اور پاکستان کے انتخابات پہ. اگر یہ سازش کامیاب ہوتا ہے تو یو مائٹ از ویل لاک دا پروونشل اسمبلیز اینڈ دا نیشنل اسمبلیز آف پاکستان. ان کا فائدہ یہ کیا ہے, ممبرز کو ووٹ ڈالنے کا فائدہ کیا ہے, ان کا کوئی رائے کا حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنا مرضی سے جو وہ کام کرنا چاہے, چاہے وہ لیجسلیشن ہو, چاہے وہ آئین میں ترمیم ہو, چاہے وہ ووٹ ہو, وہ ان کا حق ہے کہ ہم اپنا جو فورم ہے اس کے تھرو وہ کام کرے. اگر پریزیڈنٹس کے دفتر سے یا کورٹ کے تھرو لیجسلیشن ہونا ہے تو پھر آپ نیشنل اسمبلی کو اور پروونشل اسمبلی کو بند کرے, ان کے کوئی رول ہی نہیں رہا جمہوریت میں اور اس ریاست کے چلانے میں. ساتھ ساتھ آپ یہ پریسیڈنٹ کو دیکھیں, اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ ویئر ڈو یو اسٹینڈ آن اوپن بیلٹ اینڈ کلوز بائی. یہ پریسیڈنٹ دیکھیں, اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے تو ہر الیکشن سے پہلے نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو گیا, کوئی نیشنل اسمبلی نہیں ہے, تو پھر پریزیڈنٹ آرڈیننس نکالے گا
کہ یہ الیکشن جو ہے یہ بھی اوپن جنرل الیکشن کا ووٹنگ ہوگا. فیس بک پولنگ کے مطابق آپ اپنا فیس بک پیج پہ جا کے ووٹ ڈالیں گے, اور ہم بھی بے بس ایسے دیکھیں گے کہ ہم کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے اسلام ہاؤس میں نہیں. یہ بہت ہی خطرناک پریسیڈنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا یہ سٹیپ بہت غیر ذمہ دارانہ سٹیپ ہے, اور میں امید رکھتا ہوں کہ سارے جو حکومت کے سہولت کار ہے وہ ان کو بھی یہ سمجھ آنا چاہیے کہ اس قسم کا پریسیڈنٹ سیٹ کر کے جو خطرناک راہ پہ ہم چل رہے ہیں وہ بالکل ایک غلط میسیج اور غلط پیغام اب ملک کے اندر اور ملک کے باہر جائے گا. اب کافی امیدوں ہمارا سپریم کورٹ سے وابستہ ہے کہ وہ غیر جانبداران اور غیر سیاسی آئین اور قانون کے مطابق جو فیصلے ہیں دیے جائیں گے, اور پھر انشاءاللہ تعالی اس کا کوئی چانس نہیں ہے کہ یہ آرڈیننس الیکشن تک رہے گا. جہاں تک سینٹ الیکشنز کی بات ہے, ہم نے آبویسلی فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان کے مقابلہ کریں گے. میں آپ سب کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران پارلیمان صوبائی اسمبلی اور ممبران نیشنل اسمبلی, ہمارے لیے سیکرٹ بیلٹ تو سب کے لیے اپنا ضمیر کے مطابق ووٹ ڈالنا زیادہ آسان ہے. بہت ہی اس قسم کا نظام میں جہاں نیب نہ صرف اپوزیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سیاسی سطح پہ, مگر حکومت کے طرف سے اپنے اتحادیوں پہ اور اپنے اپنے ممبران کے خلاف بلیک میل کرنے کے لیے بھی اعتماد ہوتا ہے. تو obviously the حکومت اینڈ ایوری بڈی ہو از کنسرنڈ کہ ان کا اپنے ممبرس کے نیشنل اسمبلی ممبرس پہ, پروونشل اسمبلی ممبرس پہ they don't have the confidence, they're under this false impression کہ اگر ہم اوپن بیلٹ سے الیکشن کروائیں گے تو شاید وہ اپنے ممبرز اپنے سینیٹرز منتخب کرنے کے لیے زیادہ آسانی ہوگا. میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کے ممبران آپ کے خلاف اوپن ووٹ دینے کو تیار ہے. ہم انشاءاللہ تعالی اوپن ووٹ میں صحیح زیادہ مشکل ہوگا, مگر آپ کو اوپن ووٹ میں بھی مقابلہ کرنے کو تیار ہے, اور انشاءاللہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آپ کو اوپن ووٹ میں بھی ٹف ٹائم دیں گے. لیکن اگر آپ کے لیے یہ ایکسیپشن دیا جاتا ہے, اگر آپ کے لیے پھر سے یہ ایکسیپشن ایک جماعت اور ایک آدمی کے ایگو اور انا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پاکستان کی آئین کو پامال کیا جاتا ہے, تو یہ صاف ایک پیغام دیا جائے گا پاکستان کے جمہوری قوتوں کو, سارے اداروں کی طرف ایک پیغام دیا جائے گا کہ آپ جو بات کرتے ہو کہ سسٹم کے اندر رہ کے سسٹم کا مقابلہ کرے, سسٹم کے اندر رہ کے جمہوریت کی بات کرے یا جمہوریت کے لیے جدوجہد کرے, وہ سسٹم کے اندر رہنے کا جو کیس ہے وہ تھوڑا کمزور پڑ جائے گا. اور ہم سوچنے پہ جہاں آپ ہر چیز آپ بولنے کے حق بھی لیں گے ہم سے نیشنل اسمبلی میں, قائد حزب اختلاف کو بھی بولنے کا حق آپ ان سے چھینیں گے نیشنل اسمبلی میں, آپ ہمیں ڈیبیٹ کرنے کے اہم ایشوز پہ اجازت نہیں دیں گے. اگر آپ ہمارا ووٹ کا حق اور وہ بھی اس طریقے سے چھینیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ساری جماعتوں کی طرف سے ایک سیریس جو ہے ری ایکشن آئے گا. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اس آرڈیننس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں. ہم سندھ حکومت کے تھرو اور میاں سینیٹر سابق چیئرمین رضا ربانی کے تھرو ریفرنس کا جو سلسلہ چل رہا ہے سپریم کورٹ میں, اس پہ ہم اپنا پوائنٹ عدالت کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور کل ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو حیدرآباد میں جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی حیدرآباد میں دم مست کلندر ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوکل پارٹی ہے کافی زور و شور سے اپنے محنت جاری ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس صوبے کے عوام کی جو رائے ہے اس پہ اور جمہوریت پہ وہ کل آپ کے سامنے پورے پاکستان کو ضرور نظر آئے گا. یہ ہمارا انشاءاللہ تعالی تیاری ہے ہمارا مہنگائی مارچ کے لیے جو 26
मार्च पे इंशाल्लाह ताला हमारा एहतजाजी सिलसिला का जो आगाज़ होगा, और मैं यकीन रखता हूँ कि जिस तरीके से चाहे वो MRD की मूवमेंट हो, चाहे वो ARD की मूवमेंट हो, सिंध के अवाम ने भरपूर तरीके से इन मूवमेंट्स में और जमहूरियत के हमायत के लिए मेहनत किया है। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि मार्च 26 का भी महंगाई मार्च में यहाँ के अवाम अपना नज़रियात के लिए, अपने हकूक़ के लिए जदोजहद करते रहेंगे। और इस माहौल में जहाँ तारीख़ी बेरोज़गारी है, तारीख़ी गुर्बत है और तारीख़ी महंगाई है, इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान के अवाम के साथ मिल के इन मसाइल से मौलाना फजल रहमान साहब के साथ अभी हमारा बिल्कुल हमारा मीटिंग हुआ। हमारा पूरा जो ओवरऑल सिचुएशन है उस पर भी तबसरा हुआ। हमने जो ये ऑर्डिनेंस की कोशिश है और ये धांधली का कोशिश जो सेनेट इलेक्शंस में ये करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भी हमने मज़ाहमत किया। अपना महंगाई मार्च की मोबिलाइजेशन के लिए जो हर डिस्ट्रिक्ट में सारे जमातों मिलकर आवाज़ उठाने और एहतजाज करने का सिलसिला जो इस महीना में होगा, उस पे हमने ज़ोर दिया। जहाँ तक नैब है उनका कोशिश तो कब से चल रहा है और वो अपने कोशिश बिल्कुल शायद जारी भी है। हम नैब से ना आज डरे ना कल डरे हैं और हम इनका हर हथकंडा का मुकाबला करने जानते हैं। मैं पहले भी आपके सामने बैठ के कहा, मैंने इसी रूम में शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि अगर उनमें हिम्मत है तो गिरफ़्तार करे। अभी तक तो हिम्मत नहीं रहा है, देखते हैं आगे जाके कैसे होता है। और जहाँ तक मरम शरीफ साहिबा है, हमने पहले भी इसमें मज़ाहमत किया है कि सियासी तरीक़ेकार जो हर पाकिस्तानी जानता है कि नैब अगर एक्शन में आता है तो अपोजिशन के लिए एक्शन में आता है, और अगर नैब ये सिलसिला जारी रखेगा तो हम भी अपना कोशिश में लगे हुए हैं। और मार्च 26 तक तो हम वैसे ही उनके तरफ आ रहे हैं, तो अगर वो हमें उस सिलसिले में बुलाना भी चाहते हैं, हमारा कोई मसला नहीं। मैं 100% एग्री करता हूँ। अगर DG ISPR ने कहा है कि फ़ौज को सियासत में नहीं घसीटा जाना चाहिए, तो मेरा तो ये मकसद है, ये तो मेरा पार्टी का बुनियादी असूल है कि फ़ौज का कोई रोल नहीं होना चाहिए सियासत में। तो इसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है? जब भी सेनेट के इलेक्शन होते हैं तो वो आपके एमपीए यानी पूरे पाकिस्तान के एमपीएस बिकते हैं। पिछली दफा जब इलेक्शन हुआ था तो पीटीआई के 16 एमपीए बिके। देखो मैं एतराज तो अभी एक मिनट सुन लो, तो जब एमपीएस बिकेंगे तो कुछ ना कुछ तो इसी पे मैं एतराज कर तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहते हो कि एमपीएस बिकते हैं। आप ऐसे हर एमपीए के लिए और हर एमएनए के लिए बिल्कुल नहीं कह सकते। मैं मानता हूं कुछ गंदे अंधे होंगे जिन्होंने माजी में अपने वोट गलत तरीके से दिए होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देते हैं। और जब ऐसे सूरत हाल है, आप बजट का वोट जो है चले, आपको पार्टी लाइन को फॉलो करना पड़ता है। नो कॉन्फिडेंस वोट पे आपको पार्टी का लाइन फॉलो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ओपन बैलेट हो या ओपन बैलेट ना हो, कोई पाबंदी नहीं है एमपीएस पे और एमएनएस पे कि वो अपना वोट
اپنی مرضی کے مطابق نہ دے. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ اختیار رہے ممبران کے ساتھ کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا سیکرٹ بیلٹ کا حق جو ہر شہری کا آئینی حق ہے, اور یہ آئینی حق پہ اگر سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی ریورسل ہوتا ہے تو یہ گرے بیسک ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے مطابق جیسے فیصلے کیے جاتے ویسے ہوگا. اتنا سنگین حملہ جمہوریت پہ ہوگا. جہاں تک طریقہ کار کیا ہونا چاہیے سینٹ الیکشنز میں, کیا ہم اس طریقہ کار میں کوئی بہتری لے آ سکتے ہیں جس سے ہم جو خرید و فروخت ہوتا ہے اس کو روک سکتے ہیں, اس پہ ضرور بات ہونا چاہیے. اس پہ ضرور قانون سازی اور آئین میں اگر تبدیل لانا چاہیے تو آئین میں تبدیل لے آنا چاہیے. اس کے لیے پی ڈی ایم میں ہر جماعت نے کہا ہے ہم اس آئین اور اس قانون سازی کرنے کے لیے الیکشنز میں ریفارم پیکج لے آنے کے لیے تیار ہے, مگر یہ نہیں چاہتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز ہو. یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم مل بیٹھ کے لیجسلیشن کریں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈکٹیٹ کرے اپنے الیکشنز میں جو اپنے ممبرز اور اپنا ایم این ایز اور ایم پی ایز جو اپنے مرضی کے ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ ان کے یہ اجازت نہیں دینا چاہتے ہیں. اور ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ ہو جاتا ہے, اگر یہ آئین کے مطابق, قانون کے مطابق, جمہوری طریقہ کار کے مطابق اور اس ملک کا پریزیڈنٹ کے مطابق ویسے ہی الیکشنز چلتے ہیں تو پوری دنیا کو نظر آئے گا کہ جو میجورٹی یہ کلیم کرتے ہیں وہ میجورٹی ان کے پاس نہیں ہے. تو شاید اس حقیقت کو چھپانے کے لیے یہ حکومت اور ان کے سہولت کار اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس قسم کا ہتھ کنڈا ایک آدمی کے لیے ایک الیکشن سے پہلے ایسے کرنے کا کیا کانسیکوینسز ہوگا. ان کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ ایسا چیز ہوگا آپ دیکھیں گے, آپ سب دیکھیں گے کہ یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہوگا. امید سومرو یہ بتا دیں کہ آپ نے آج تک جو سیاسی پتے کھیلے ہیں تقریباً آپ کامیاب نظر آئے ہیں. خاص طور پہ جو مولانا کا اعلان تھا کہ ہم پٹی کی طرف بھی جائیں گے, اسلام آباد کی طرف بھی جائیں گے, تو آپ نے کہا کہ ہم اسلام آباد جائیں گے, تو مولانا صاحب بھی اسلام آباد ہی آ رہے ہیں. تو اس وقت آپ کی اصل لڑائی کس کے ساتھ ہے؟ جہاں تک چاہے ہم اسلام آباد پہ جائیں یا پنڈی پہ جائیں یا اس پہ تو میرا پورا پی ڈی ایم کا فیصلے ہیں, اور مولانا صاحب نے کبھی کوئی حتمی ڈیسٹینیشن اعلان نہیں کیا. بالکل اس پہ غور کیا گیا تھا, ڈیبیٹ کیا گیا تھا کہ کیا ہمیں اسلام آباد جانا چاہیے, پنڈی جانا چاہیے, اور پی ڈی ایم کا جو مکمل فیصلہ تھا, جو حتمی فیصلہ تھا, وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس میں ہمارا جو جد و جہد ہے, جو ہمارا کوشش ہے, وہ چاہے اسلام آباد میں ہو یا پنڈی میں ہو, میرا خیال میں اس کا کم اثر ہوگا. اس لیے جب یہ لانگ مارچ شروع ہو جائے گا تو پنڈی پہنچنے سے بہت ہی پہلے ہمارا تعداد اور ہمارا قوت اور طاقت سب کو نظر آئے گا. سنجے میرا آپ سے یہ سوال ہے, آپ نے اسلام آباد جانے کی بات کی, تو اگر اپارا والوں کی سینٹ الیکشن میں مداخلت نہیں ہوتی, جن لوگوں کا اپارا میں دفتر ہے ان کی اگر سینٹ الیکشن میں مداخلت نہیں ہوتی تو آپ اپنا چیئرمین لانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جہاں تک اپارے والے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف سینٹ الیکشن مگر ان کا کوئی سیاسی رول نہ ہو. اگر ان کا کوئی سیاسی ونگ ہے وہ فی الفور بند کیا جائے. اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ نہ الیکشنز میں نہ سیاست میں حصہ ڈالے. اگر سینٹ الیکشنز ہو جاتے ہیں اور سینٹ الیکشنز میں یہ واضح ہوتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی contested these elections on their own and ان کو دوسرے طرف سے کوئی مدد نہیں ملا ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے جیت ہوگا, یہ پورا نظام کے لیے جیت ہوگا.
اور میں اس کو نہ صرف ویلکم کروں گا, یہ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اگر خدا نہ خواستہ ادارے اس الیکشن میں بھی متنازع ہو تو نہ صرف ان ادارے کے لیے مگر پورے پاکستان کے لیے یہ ایک متنازع قدم ہوگا اور اس کا غلط کانسیکوینسز ہوں گے. میں امید رکھتا ہوں کہ ہم 2018 سے اور ماضی سینٹ کے الیکشن سے کافی کچھ سیکھ چکے ہیں اور ایسا کوئی غلطی نہیں کیا جائے گا. ارباب چالیو آج بڑا شریفوں کے پیچھے بیٹھا ہوا. ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تک عمران خان کی یہ حکومت ہے یہ صرف اور صرف اس لیے آج تک چل رہا ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس آرگینک میجورٹی نیشنل اسمبلی میں نہیں ہے اور زبردستی ان کے نہ صرف اتحادی مگر ناراض رہنما کبھی کوئی نیب کے تھرو یا کبھی کوئی دوسرے ہٹ کنڈے کے تھرو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے کو مجبور کر کے اور جمہوریت کو انڈرمائن کر کے اس کٹ پتلی کو ہم سب پہ مسلط کیا گیا ہے, جس کے نتیجے میں جو پاکستان کی فارن پالیسی پہ کانسیکوینسز ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جو پاکستان کی معیشت پہ تاریخ میں سب سے زیادہ بے روزگاری, غربت اور مہنگائی چل رہا ہے وہ اسی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے. جہاں ہمارا امید تھا کہ گلگت بلتستان کے الیکشنز میں اس قسم کا دھاندلی نہیں کیا جائے گا, انفارچونیٹلی جو کچھ ہوا وہ سب آپ سب کے سامنے ہے. لیکن ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہمیں بار بار جو ہے, اس لیے ہم سیاستدان ہیں, ہمیں سیاسی لڑائی سیاسی فورمز پہ لڑنا ہے. تو میرے لیے سیاسی لڑائی لڑنے کے لیے جو میدان موجود تھے, ایک جنرل الیکشن یا بائی الیکشن یا اس قسم کا الیکشن ہوتا ہے, دوسرا جو پارلیمانی الیکشنز ہوتے ہیں, یا تیسرا احتجاج. ہم سارے فورمز میں یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں لڑنا چاہیے. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا رول پاکستان کی سیاست میں یا ریاست میں ایسیٹرا, وہ تو ہمارا تاریخ کا حصہ ہے, ہمارا ایک تاریخ اور آج کا حقیقت ہے. لیکن ہم نے اپنا جد و جہد جاری رکھنا ہے اور ہم ہر فورم پہ اس حقیقت سے اور اس ریالٹی سے مقابلہ کرتے رہیں گے جب تک انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب نہ ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے. اس لیے یہ نہ صرف ملک کا مفاد میں ہے کہ ہم عوام پہ اعتماد کرے, اس ملک کے عوام پہ اعتماد کرے کہ وہ اپنے مستقبل کے فیصلہ کرے, وہ خود اپنے حکمران کے فیصلہ کرے. اور یہی اگر طریقہ کار اپنایا جائے گا تو پھر نہ صرف ہم پاکستان کی معیشت کو چلا سکیں گے, نہ صرف پاکستان کی وقار کو پوری دنیا میں بلند کر سکیں گے, لیکن یہ سارے ادارے جو متنازع ہو رہے ہیں وہ بھی اتنا متنازع نہیں ہوں گے. اقتدار آپ آپ کی آج کی پریس کانفرنس سے ہم یہ مطلب اخذ کریں کہ حالات کوئی بھی ہو, اوپن بیلٹ, سیکرٹ بیلٹ, شو آف ہینڈ, کچھ بھی ہو, پیپلز پارٹی ہر حال میں سینٹ کے الیکشن میں جائے. ہم ہر حال میں مقابلہ کریں گے, ہم ہر حال میں ان کو ایکسپوز کرنے کی کوشش ضرور کریں گے. اگر خدا نہ خواستہ ایک بار پھر الیکشنز کے
में इतने फ्लॉज हो, हर इदारा हर हथकंडा इस्तेमाल किया जाए कि ऐन वक्त में इलेक्शन से पहले आप रूल्स भी चेंज करें एक पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, तो मैं समझता हूं कि हमारा केस में, हमारा बयानिया में जो हम मुल्क के अवाम के सामने रख रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, इदारे अपने अपने काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसमें लगे हुए हैं कि इमरान खान को हमें बचाना है, कोई उस पर तवज्जो नहीं दे रहा है कि अवाम को कौन बचाएगा। हम समझते हैं कि अगर इस साजिश में वो कामयाब होते हैं, बॉल टैंपरिंग कल के इलेक्शन की, सेनेट इलेक्शंस की रूल्स सेनेट इलेक्शन से एक हफ़्ता पहले चेंज करते हैं, तो हमारा बयानिया में और मजबूती आएगा, हमारा पाकिस्तान के अवाम को ये नज़र आएगा कि इनके लिए तो हर कानून चेंज करने को तैयार है। अगर पब्लिक भी हो, क्लोज भी हो, हम अपना मैदान नहीं छोड़ेंगे, हम फिर भी उनका मुकाबला करेंगे। और मैं उनको वाज़े कर दे कि फिर से गिन लो आपके मेंबर्स में जी ज़्यादा कंफर्टेबल लोग होंगे कि वो सीक्रेट बैलेट पे वोट दे, मगर इंशाअल्लाह ताला हम आपको ओपन वोट्स भी दिखाएंगे। थैंक यू। माज़रत अगर सवाल